Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulil kareem. Amma ba'd, fa'awudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. آج کا سیشن دعا سے شروع کرتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اب تک سورہ فاتحہ کی 4 آیات کے لفظ بلفظ معنی اور مفہوم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کے ہم جو سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو جو پڑھتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ دو لحاظ سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم ہم دیکھیں لفظ بلفظ، اور گرامر کے حساب سے بھی، اور ڈکشنری سے بھی، لغت سے بھی. اور پھر جو ہمیں آیت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس سے کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ تذکیر کا ہے. پہلا مرحلہ تفہیم کا ہے، اور دوسرا مرحلہ جس میں ہم تذکیر کے حوالے سے اس آیت پہ غور کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت، کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اور اس کو کس آیت کے پیغام کو، آیت کے سبق کو کس طریقے سے ہم اپنے زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب تک ہم نے 4 آیت سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیتوں کو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ شروع میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تعارف ہے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور وہ تعارف ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ملتا ہے. شروع ہی یہ سورت ہوتی ہے الحمدللہ، سب تعریف، جتنی بھی تعریفیں ہیں پاسبل ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہیں، پروردگار ہیں تمام جہانوں کے، اور نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والے. اور پھر اس کے فوراً بعد جب رحم کی دونوں صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں تیسری آیت میں، اس کے فوراً بعد مالک یوم الدین آتا ہے، یعنی کہ روز جزا کے مالک. اور روز جزا کے مالک یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں. جب کوئی بھی انسان جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ریپینٹ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ دھیان میں رہے، اگلی ہی آیت میں جو ہے وہ ہے مالکی یوم الدین، یعنی کہ روز جزا کے مالک. یعنی کہ اس میں فوراً ہی تنبیہ ہے، فوراً ہی اس بات پہ جو ہے اہمیت ہے، اس بات کی اہمیت ہے کہ رحم کے طلبگار تو ہم ہیں، لیکن ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. روز جزا کے دن جزا اور سزا، نیک اعمال کے جزا اور برے اعمال کی سزا کے ذمہ دار ہیں. تو اس کے بعد ہم اگلی آیت جو ہے ہم آج اس کا جائزہ لیں گے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. آج جو ہماری اسٹڈی ہے وہ ہے 5ویں آیت. اچھا، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں سورہ فاتحہ کی شروع کی 4 آیات میں ملتا ہے، اور کیونکہ یہ دعا بھی ہے، سورہ فاتحہ کا پورا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے. جیسے ہم جب ہم اس میں جتنی ہم آیات دیکھتے ہیں اس میں نیچے اسپیشلی یہ 5ویں آیت سے 5 to 7 جو آیات ہیں اس میں دعا ہے. تو اس دعا میں شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی بندگی کا اظہار ہے.
اور یہ آیت نمبر 5 میں بندگی کا اظہار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اس کو گرامر کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایاکا ہے، جو لفظ پہلا لفظ ہے اس آیت میں، اس میں جو کا ہے یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، اور اٹیچڈ پروناؤن یوزلی پہلے نہیں آتا، جملے کے پہلے نہیں آتا، اور یہ عموماً کسی اور لفظ کے ساتھ جڑا ہوا آگے جملے میں درمیان میں آتا ہے، لیکن یہ ضمیر پہلے لائی گئی ہے کیونکہ اس میں اختصاص پیدا کرنا تھا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب یہ ضمیر متصل پہلے لائی گئی ہے اور ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن ہے، جب اس اٹیچ پروناؤن کو جب پہلے لایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک پلیس ہولڈر، ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ یہ لفظ ہے اییا کوئی معنی خیز لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پہ پلیس ہولڈر کا کام کر رہا ہے۔ جو ضمیر متصل کا ہے اس کے لیے کرسی کا کام کر رہا ہے۔ تو ایاک نعبد، ایاک جو ہے ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا جو فعل ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ نعبدو میں نون جو ہے وہ نحنو کو ظاہر کر رہا ہے، نعبدو میں یہ کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو فاعل ہم ہوئے، نحنو ہوا، اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو کا کی ضمیر جو ہے وہ آپ کی طرف جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ضمیر متصل جب پہلے لائی گئی ہے، مقدم کی گئی ہے فعل سے، تو اس کا جو گرامیٹیکل امپلیکیشن ہے کہ اس میں اختصاص ہو گیا ہے کہ الون، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو صرف آپ کی ہی ہے، یہ لفظ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ضمیر کے شروع میں آ جانے کی وجہ سے، اس کے تقدیم میں ہے، اس کے مقدم ہو جانے میں ہے، ٹھیک۔ تو ایاک نعبد جو ہے یہ اصل میں جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں نعبد جو ہے وہ فعل ہے، اور وہ ہے فعل مضارع، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع میں حال کا بھی معنی آتا ہے اور مستقبل کا بھی۔ اس کے بعد ایاکا جو ہے یہ مفعول بہی ہے، یعنی کہ کام کا اثر جس اسم پر ہوتا ہے اس کو مفعول بہی کہتے ہیں، اور یہ مقدم ہے، جس کے مقدم کی وجہ سے اس میں الون، اختصاص، اکیلے آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا اختصاص کا مفہوم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا واو جو ہے حرف عطف ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اور، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ایاک نستعین، اس کی بھی کنسٹرکشن بالکل سیم ویسے ہی ہے کہ ایاکا میں ضمیر متصل پہلے لائی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اختصاص پیدا ہو رہا ہے اس کے معنوں میں، اور معنی یہ بن رہے ہیں کہ ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین جو دوسرا جملہ فعلیہ ہے اس آیت میں، وہ اس میں نستعین جو ہے وہ پھر پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی کہ فعل مضارع ہے اور ریگولر فارم ہے، اور اس میں نحنو کی ضمیر ہے، یعنی کہ نحنو کی ضمیر ہم مدد چاہتے ہیں، وی آسک فار ہیلپ، اور ایاکا کیونکہ پہلے آیا ہے تو ہم صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا اس کے گرامیٹیکل انالیسس، اور اس میں یہ جو بتا رہے کہ جب مفعول جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے فعل سے، تو دس گیوز دا میننگ آف ایکسکلوسیوٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں کہ نعبدو میں جو ہے اس کا روٹ لیٹرز ہیں وہ عین، با اور دال ہیں، ابدا۔ ابدا جو ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے ابدا کا لفظ، اس نے عبادت کی، واحد مذکر غائب یعنی ہوا کا صیغہ ہے، ہوا اس میں مستتر ہے، تو اس نے عبادت کی، ٹھیک۔ اچھا، عبادت، اس میں یہ تمام مطلب آتے ہیں عبادت میں، خدمت کرنا، عبادت کرنا، تعریف کرنا، بزرگی بیان کرنا، اور اس میں اطاعت کا مفہوم بھی آتا ہے۔ جب عبادت آتی ہے تو اطاعت کا بھی مفہوم آتا ہے، اطاعت کرنا، ٹھیک۔
اچھا، عبادت کے لحاظ سے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک اور آیت ہمیں ہم سب نے عموماً جانتے ہیں، وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب ہمارا ایمان ہے قرآن پاک پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، تو ہم پھر یہ سورہ فاتحہ میں اس بات کا اقرار ہر نماز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، عبادت کے اگر اس کے اور مزید معنوں میں جائیں تو وہ یہ کہ انتہائی خضوع اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے ہیں، یعنی کہ جب انسان جو ہے وہ انتہائی خشوع و خضوع اور عاجزی اور انکساری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو سجدے اور رکوع کی حالت ایسی ہے جس میں کہ انسان نے اپنا آپ جو ہے خالق حقیقی کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ اس عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ عبادت میں جو سجدے کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں اس یہ مطلب اس سے واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ اہم لفظ آیا وہ نستعینو۔ تو نستعینو جو ہے اس کا جو ہے 3 لیٹر روٹ ورڈ جو ہے وہ عین، باؤ اور نون ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہر فعل جو ہوتا ہے وہ اس عربک گرامر میں، عربک صرف میں، اسپیشلی صرف کی جو کا علم ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 3 لیٹر روٹ ورڈ والے الفاظ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں 10 باب ہیں جن سے آتے ہیں، 10 طریقے سے 10 ڈفرینٹ فیملیز ہیں جن سے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ تو جس باب سے، جس فیملی سے وہ لفظ تعلق رکھتا ہے، اس کے معنوں میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے۔ مثلاً اور یہ کہ ہر لفظ، ہر جو سہ حرفی لفظ ہے جس کو ثلاثی کہتے ہیں، وہ ساری فیملیز سے نہیں آتا۔ کوئی لفظ جو ہے وہ تیسری، پہلی، دوسری اور چوتھی یا پانچویں سے آئے گا، لیکن باقی سے نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں نستعینو میں آوانا جو ہے وہ جو ہے وہ جب ڈکشنری میں لغت میں دیکھتے ہیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جو اس کے باب ہے جس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، پہلے باب سے نہیں آتا اور دوسرے باب سے بھی نہیں آتا تفعیل سے، لیکن جاہدہ یعنی کہ باب فعلا سے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اگر تیسرے باب سے باب فعالن سے آئے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا۔ لیکن یہ جو لفظ ہمیں سورہ فاتحہ میں مل رہا ہے نستعینو، یہ اصل میں جو ہے وہ 10ویں باب یعنی کہ باب استفعال سے آیا ہے۔ باب استفعال سے جب آتا ہے تو اس میں سیک کا میننگ ہوتا ہے طلب ہوتی ہے، کسی چیز کا سوال کرنا ہوتا ہے، اس میں طلب کا میننگ، طلب کے معنی آتے ہیں۔ تو نستعینو میں یہ ہے کہ ٹو آسک فار ہیلپ، ٹھیک، مدد طلب کرنا، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعینو فعل مضارع ہے تو حال کا مطلب ہوگا ہم مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کا جو استعانہ اور استعانتن جو ہے وہ مصدر ہے، یعنی کہ مدد طلب کرنا، لیکن جب ہم فعل مضارع میں جائے گا تو ہم مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ہو گیا، اور پھر اس میں وہی سیکنگ، ڈیزائرنگ اور ڈیمانڈنگ اور آسکنگ فار ہیلپ، ٹھیک۔ اچھا، یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اب ہم الحمدللہ تفہیم کا جو پورشن ہے جس میں ہم
فہم حاصل کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آیت کو، وہ ہمارا یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے ختم ہوتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سبق اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمیں معلوم ہے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی ہم ہر نماز میں اپنی زبان سے بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولین ہدایت ہمیں قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی صورت میں ملتی ہے، وہ یہ کہ ہم ایک مسلمان کو صرف اور صرف خالق حقیقی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کہ ہر طرح کی مدد کے لیے، ہر طرح کی استعانت کے لیے، کسی بھی پریشانی میں جب رجوع کرنا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں نابودو میں ٹھیک ہے، یہ تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ بھی شامل ہیں، ظاہر ہے یہ ظاہری حالتیں ہیں عبادت کی، یعنی کہ عبادت اپنے وسیع تر مفہوم میں یہ جو بعض یہ ظاہری علامات ہیں عبادت کی، جس سے ہماری عبادت کا اظہار ہوتا ہے، جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم عبادت کرتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ دینا۔ تو اس کے علاوہ بھی عبادت کا ایک وسیع تر مفہوم ہے، وہ یہ کہ ہم وقت اپنے آپ کو ایک خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم ڈھالیں، یعنی زندگی میں کوئی بھی نقطہ ہو، کوئی بھی زندگی میں کوئی مقام ہو جس میں ہم کوئی فیصلہ لے رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، کسی جاب کو ایکوائر کر رہے ہوں، اس پہ کانٹریکٹ پہ سائن کر رہے ہیں، یا کوئی بھی بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ مالی ہو، خاندانی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کا پاس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو ہم اس کا پاس رکھیں۔ اسی طریقے سے تمام معاملات، چاہے وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اس میں ہم دیکھیں۔ اور یہ عبادت کا وسیع تر مفہوم ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے تمام فیصلوں کو، خیالات کو، اپنے تمام فیصلوں کو اور تمام زندگی کے ہر پہلو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنا۔ اچھا، ایک اور نقطہ یہ کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہمیں مسلسل یاد دلاتی ہے کہ ہم جب بھی مدد طلب کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی طلب کریں۔ اچھا، اس آیت سے جیسے کہ ظاہری طور پہ یہ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں، تو اس میں جیسے اگر اس کا لٹرل میننگ لیں تو یہ کہ اگر فرض کریں ہم کسی کو کوئی ضرورت ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو کیا ہم اس کے اسباب نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ دوسرا پہلو ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اسباب کی دنیا ہے نا، تو ہم کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے ظاہری اسباب تو اختیار کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی انتظام کرتے ہیں کسی کا، مثال کے طور پر ہمیں فوڈ مطلب ایگریکلچر ہے، ہمیں جو ہے وہ زراعت میں ہم نے فصل اگانی ہے، تو ہم بیج تو ڈالیں گے، ٹھیک ہے، بیج ڈالیں گے، کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا بیج ہو، اس کی زمین کی تیاری صحیح ہو، اسباب سارے دنیا کے اختیار کریں گے، لیکن اس بیج سے جو فصل آئے گی، فصل کتنی اچھی آتی ہے، اس کے لیے ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کریں، اللہ تعالیٰ اس فصل کو بہتر کر دیں، یعنی کہ اپنے مقصد کے حصول کی ساری توقع جو ہے، وہ ساری امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی باندھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، تو کسی بیماری میں ہم صرف دعا تو کرتے ہیں، لیکن ہم
جو دنیاوی اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، میڈیسن بھی لیتے ہیں، بچاؤ کی تدابیر بھی کرتے ہیں، ویکسینز بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کوئی میڈیسن جب ہم لیتے ہیں ہمارے جسم میں جاتی ہے، وہ اثر اثر کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کی توقع، اس کی ساری امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ہماری جو نیت میں، ہمارے جو خیالات میں ساری توقعات جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ کہ ہم الٹیمیٹلی ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی انسان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری کوئی مقصد کا حصول ہو جائے گا. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم فلاں افسر جو ہے وہ مجھ سے خوش ہوگا تو وہ مجھے پروموشن دے گا، ورنہ تو نہیں ہوگا. تو اس طریقے کے خیالات کا جو ہے وہ سختی سے جائزہ لینا چاہیے، اس کو مطلب رد کر دینا چاہیے اگر دماغ میں خیال بھی آئے. یا یہ کہ یہ پروفیسر جو میرا وائوا لے رہا ہے اگر اس نے مجھے پاس کر دیا تو میں پاس ہوں. تو یہ اس پہ چیک رکھنے کی، ایسے خیالات پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے مسبب الاسباب سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام امیدوں کا جو ہے ڈائریکشن ہو اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت میں جو خوشنودی حاصل کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی، تو اصل کامیابی ہے. جو ہمارا یقین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تو جو ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کہ جیسے جیسے میں اکثر اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں یا کہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں، ایئر ٹریول کرتے ہیں، تو ہم یہاں اس جیسے رہ رہے ہیں 5 سال سے، اور پھر ہم 5 سال یا 10 سال سے، اور ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں، ہماری 2 فلائٹس ہیں، 2 فلائٹس کے بیچ میں ایک وہ ہے، ہالٹ ہے کہ ہمیں کچھ دیر ایک ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا ہے 10-11 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی فلائٹ میں اپنے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، مثلا پاکستان پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہمیں 2 مہینے 3 مہینے رہنا ہے. تو وہ جو 10 گھنٹے ہم نے ایئرپورٹ پہ گزارنے ہیں، وہ جو عرصہ ہے، اور جو ہمارا یہاں پہ قیام ہے یا ہمارا جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ قیام 2 مہینے 3 مہینے کا ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں 10 گھنٹوں سے، تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ وہ 10 گھنٹے ہیں. یعنی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم جو عالم ارواح میں تھے وہ نہ جانے کتنے سینکڑوں سال سے تھے، اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہاں پہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے، اور یہاں سے پھر ہم نے دوبارہ واپس وہی آخرت کی طرف سفر اختیار کرنا ہے. اور ظاہر ہے پھر آخرت کی زندگی کا جو ٹائم فریم ہے وہ کتنا ہے، ہم کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس دنیا کے حساب سے آخرت کا. تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جتنی ہم توقع اور جتنی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اور ہدایت بھی دیں اور عمل کی توفیق بھی دیں. تو یہ ہے اس آیت سے جو ہم کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں، کچھ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم لائیو سیشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس میں پوائنٹس ایڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آیت چوتھی آیت کا ہم نے تفہیم اور تذکیر کی. اب ہم 5ویں آیت کی طرف جا رہے ہیں.
اور 5ویں آیت میں یہ بھی پہلے ہم نے کہا پہلے سوری نمبرنگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت ہے. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت تصور کریں تو یہ 5ویں ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں تصور کرتے تو پھر یہ 4تھی آیت ہے. ٹھیک، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سورہ یہ اپنے بندگی کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس کے بعد فوراً جو ہے وہ جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس کا جو ہے وہ مدعا بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت کریں، ہماری رہنمائی کریں سیدھی راہ کی طرف. ٹھیک، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو لفظ بلفظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اہدنا جو ہے گرامر کے حساب سے فعل امر ہے، لیکن جب فعل امر گرامر کے حساب سے اس کی کنسٹرکشن کے حساب سے فعل امر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا کسی بڑی اتھارٹی کی طرف بول رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس میں طلب ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ تر جیسے ربنا افتح علینا حکمتک کا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں افتح جو ہے وہ بھی فعل امر ہے. تو کئی دعاؤں میں فعل امر کا صیغہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، وہ دعائی ہوتے ہیں. ٹھیک، اہدنا جو ہے وہ فعل امر ہے اور اس میں نا کی جو ضمیر ہے وہ مفعول بھی ہے، یعنی کہ ہمیں ہدایت کریں، ہمیں ہدایت گائیڈ اس along the straight path. تو گائیڈ اس جو ہے اس یعنی ہمیں ہدایت کریں، اور جو فعل ہے ہدایت کرنے کا فعل اس کا اثر ہم پر ہو، ہمیں ہدایت ملنی ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کریں، رہنمائی فرمائیں. اچھا، نا جو ہے نا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک، اچھا اس میں اب جو ہے وہ اہدنا میں ہدا، اس کے جو 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے ہا دال اور یا ہے. ہدا ہی گائیڈڈ. ٹھیک، سوری ہدا یہدی ہدین و ہدین و ہدایتن. اچھا، یہ جو ہدا ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ صرف میں اسی طریقے سے بیان ہوتا ہے، پہلے فعل ماضی بولتے ہیں پھر فعل مضارع پھر جو ہے وہ مصدر آتا ہے. تو اس روٹ لیٹر سے 3 مصدر آ رہے ہیں ثلاثی مجرد، 4 مصدر آ رہے ہیں ثلاثی مجرد ضربہ فیملی سے. ٹھیک، تو ہدا جو ہے فعل ماضی ہے، یہدی فعل مضارع ہے، اور ہدین ہدن ہدایتن و ہدیتن یہ سارے مصدر ہیں. ٹو لیڈ اینڈ ٹو رائٹ پاتھ، ٹو گائیڈ، ٹو پوائنٹ آؤٹ، ٹو شو. ٹھیک، اچھا ہدا جو کہ فعل ماضی اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس نے ہدایت دی، کیونکہ جو ہدا میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، تو اس نے ہدایت دی یا رہنمائی کی، یہ فعل ماضی ہے. لیکن ہمارے پاس فعل امر میں آ رہا ہے نا یہ اس آیت میں، یعنی کہ ہمیں ہدایت دیں، اہدنا ہمیں ہدایت دیں. ٹھیک، اچھا اس کے بعد جو ہے ہدایت دیں، ہمیں ہدایت دیں. ایک تو یہ کہ ہم پر کام کا اثر ہو رہا ہے کہ ہمیں ہدایت دیں، لیکن ہدایت کس طرف دیں، کس چیز کی ہدایت دیں؟ صراط المستقیم، یہ بھی مفعول بھی ہے کیونکہ اس چیز کی طرف ہدایت دی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے. تو یہ مفعول بھی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نصب کے یہ جتنے جو مفعول بھی ہوتے ہیں، مفعول ہوتے ہیں وہ نصب کی حالت میں آتے ہیں. نہ جو ہے یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے، اور اسی طریقے سے الصراط جو ہے وہ نصب بالفتح ہے یہاں پہ. صراط المستقیمہ، اچھا راستے کی طرف رہنمائی کریں، راستہ
جو کہ سیدھا ہو، مستقیم، بالکل سیدھا راستہ. تو یہ جو سیدھا ہے یہ صفت ہے، اور وہ صفت یعنی نعت ہے صراطہ کی جو کہ موصوف ہے. ٹھیک. اچھا، صراطہ جو ہے صراطہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ سیدھی راہ چلنے والوں کا راستہ. صراط المستقیمہ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک. اچھا، اور مستقیم کا لفظ جو ہے یہ ہمیں اس آیت میں ملتا ہے. مستقیم جو ہے اس کا روٹ لیٹر جو ہیں وہ قاف، واو اور میم ہیں، جو جس میں جیسے اگر ثلاثی مجرد میں دیکھیں تو یقامہ یقوم، سیدھے کھڑا ہونا. ٹھیک. اور مستقیم جب یہ باب استفال سے آتا ہے، یہ بھی باب استفال سے آ رہا ہے 10th فیملی سے. ٹو ایکٹ اپرائٹلی. اچھا، واک اپرائٹلی ان دا پاتھ آف ریلیجن. ٹھیک، یہ معنی آتے ہیں. اور اس کا فعل ماضی جو ہے استقامہ ہے، اور استقامہ یستقیم استقامتاً. استقامتاً مصدر ہے، یعنی کہ سیدھا رہنا، اٹھنا، بیدار ہونا، کھڑا ہونا، سیدھا یعنی کہ سیدھی راہ چلنا، سیدھا رہنا. تو جو معنوی لحاظ سے اس کے معنی نکلتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ سیدھی راہ چلنے والوں کا صراط المستقیمہ، یعنی کہ دونوں یہ جو صراطہ اور مستقیمہ ہے، ان دونوں الفاظ کو جمع کر کے جو معنی نکلتے ہیں وہ یہ کہ استقامت کے ساتھ سیدھی راہ چلنے والوں کا راستہ. اچھا، ہدن کے حوالے سے ایک تھوڑا اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں، دیکھیں سورہ فاتحہ پہلی سورہ جو کہ پیش لفظ ہے، تعارف ہے قرآن پاک کا، اس میں اس کی مرکزی آیت ہمیں کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت کریں، رہنمائی کریں. ٹھیک. اس کے بعد فوراً سورہ بقرہ میں دیکھیں جو پہلی معنی خیز آیت ہے، الف لام میم کے تو معنی ہمیں نہیں معلوم، تو جو پہلی معنی خیز آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پیش لفظ پڑھ لیا، اس کا تعارف پڑھ لیا سورہ فاتحہ میں. اب جو سمجھ لیں سورہ بقرہ سے جو یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، تو سورہ بقرہ میں کی پہلی آیت، پہلی معنی خیز آیت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کی رہنمائی کے لیے ہے. ہدن للمتقین، ہدایت ہے خدا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، گاڈ کانشیس پیپل. ٹھیک. اچھا، پھر ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس میں بھی ہدن کا لفظ ہے، یہدی. ٹھیک. یہدی فعل مضارع ہے. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. ٹھیک. اقوام. اچھا، یہاں پہ سورہ فاتحہ میں مستقیم کا لفظ آ رہا ہے باب استفال سے، یہاں پہ اقوام آ رہا ہے کہ اسم تبدیل کا صیغہ ہے. ٹھیک. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو یہاں پہ بھی ہدایت کا لفظ ہے، اور قرآن جو ہے اس کا غرض و غایت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اس آیت میں بھی کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے. اور رہنمائی کیا کہ کیونکہ دیکھیں سورہ بقرہ میں فوراً جو ہے جو مفلحون کا لفظ ہے وہ یہ کہ صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ جو رہنمائی ہے اور جو ہدایت ہے وہ اس کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے جو کہ اصل کامیابی ہے، یعنی کہ آخرت کی کامیابی. ٹھیک. تو یہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم یہ جو آیت ہے اس کے ہم نے سمجھنے کی الحمدللہ کوشش کی، اور
लफ्ज ब लफ्ज इसको समझा, इसकी ग्रामर समझी, यानी कि तफहीम का मरहला हमारा मुकम्मल हुआ। और अब जो है वो हम तज़कीर की तरफ जाते हैं कि इसमें क्या सबक और नसीहत हासिल होती है। अच्छा, ये जैसे हम बार-बार ये दोहरा रहे हैं इस बात को कि सूरह फ़ातिहा जो है वो कुरान पाक का पेश लफ्ज़ है, उसका तारुफ़ है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही मुख्तसर और जामी अंदाज़ में कुरान पाक के नुज़ूल का असल मकसद बयान कर रहे हैं। और मतलब निहायत बलीग अंदाज में हमें दुआ सिखा रहे हैं, जिससे कि हमें मालूम होता है कि हमने दुआ ये हर नमाज में बार बार करनी है कि हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करें। ठीक है, तो इसमें कुरान पाक का असल मुद्दा छुपा हुआ है। चुनाचा ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आखिरी किताब है, कलाम है, ये इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। अच्छा, सीधे रास्ते से मुराद अल्लाह ताला के पसंदीदा और महबूब बंदों का रास्ता है, जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी हुए। ठीक है, जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी हुए। और ये सीधा रास्ता जो है दरअसल दो मुनहरिफ राहों से हटकर है, यानी कि दो ऐसी राहें हैं जिनको तारीख में, इंसानी तारीख में लोगों, मुख्तलिफ ग्रोहों ने, मुख्तलिफ कौमों ने इख्तियार किया, लेकिन वो असल राह से हट गए। तो जो सिरात मुस्तकीम है वो उन मुनहरिफ जो भटके हुए रास्तों से अलग है बिल्कुल। और ये जो राहें हैं, जो दो अलग रास्ते हैं जो कि भटके हुए लोगों ने इख्तियार किए, उनका जिक्र हमें आगे अगली आयत में मिलता है। ठीक, तो ये जो है वो छठी आयत का हमने तफहीम और तज़कीर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की। अब हम 7वीं आयत की तरफ जाते हैं, और यह है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। तो देखिए, ये कनेक्टेड है, ये आयत जो है वो पिछली आयत से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उसमें सिरातल मुस्तकीम है। सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता जो है वो क्या है? उसको, क्योंकि हम सीधा रास्ता क्या है, अगली आयत में फिर उसको मजीद क्लैरिफाई किया है कि रास्ता वो जो के उन लोगों का रास्ता जिन पर के अल्लाह सुब्हानहू तआला की का फजल हुआ और अल्लाह ताला की रजा उनको हासिल थी। ठीक, तो और ना कि उन लोगों का जो कि जिन पे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ या वो भटक गए, ना ही वो जो के भटक गए। ठीक, तो अब जो सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल मुस्तकीम जो है वो आया उसमें मफूलुन बिही बन के, ग्रामर के हिसाब से। अब के साथ उसको कनेक्ट किया है, यानी कि मजीद क्लैरिफाई, ये जो सिरातल लज़ीना, ये आयत जो है वो क्लैरिफाई कर रही है पिछली आयत को। तो यहाँ पे इसको ग्रामर में बदल कहते हैं। किसी चीज को क्लैरिफाई करना होता है, उसको मजीद तफसील उसकी बतानी होती है, उसका इबहाम दूर करना होता है, तो बदल लाते हैं। बदल कुल के तौर पे आ रहा है यहाँ पे। और इसमें जैसे ऐसे देखें, जैसे इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि मैं कहूँ, मेरे सामने कोई खातून है, मैं कहूँ मैं आपकी बहन से मिली थी। अब बहन मरियम से, मैंने कहा बहन से मिली थी, फिर सामने वाली खातून की 3 बहनें। अब मैं कहूँगी मैं आपकी बहन मरियम से मिली थी, तो बहन का लफ्ज भी वही खातून की तरफ जा रहा है और मरियम का लफ्ज भी उधर वही खातून की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सिरातल मुस्तकीम उसी रास्ते की तरफ जा रहा है, और फिर ये पूरी आयत सिराता से लेके जो शुरू हो रही है, ये सिराता से जो शुरू हो रही है, तो ये भी उसी रास्ते को क्लैरिफाई करने के लिए, इसलिए इसको बदल कहते हैं ग्रामर की इस्तिलाह में। ठीक, अच्छा, सिरातल लज़ीना रास्ता उन लोगों का,
تو جو میں نے کا جب آتا ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ کا فریگمنٹ ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کا مرکب ہوتا ہے، مرکب اضافی کہتے ہیں اس کو. تو صراطہ جو ہے وہ مضاف ہے اور الذین مضاف الیہ، راستہ ان لوگوں کا. اب کن راستہ ان لوگوں کا، یہ الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، اس کا مطلب ایسے آتا ہے the path of those، وہ لوگ جو، الذین اس موصول ہے، وہ لوگ جو ان لوگوں کا یا وہ لوگ ان لوگوں کا راستہ. تو اس کے بعد الذین اس موصول کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے پورا جملہ آیا ہے انعمت علیہم، اس کو کہتے ہیں صلہ. ٹھیک، اس موصول انعمت علیہم جملہ فعلیہ صلہ ہے. ٹھیک، جملہ فعلیہ صلہ ہے. اور صراط الذین جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، صراط مضاف ہے اور الذین مضاف الیہ ہے. اور ہمیں معلوم ہے مضاف الیہ جو ہے وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے، یہاں پہ اس موصول جو ہے وہ جر کی حالت میں. ٹھیک، اچھا. انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پہ کہ آپ کا فضل نازل ہوا، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی. انعمتا میں جو ہے یہ تا ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. آپ کا فضل نازل ہوا، آپ ان سے راضی ہوئے. ان سے ہم، ٹھیک، ان سے. ٹھیک، اچھا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے کہ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ کہ آپ کا فضل نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا، نہ کہ ان لوگوں کا. اس میں جو ہے نفی بھی بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ایک راستہ ہے، اس میں جو ہے وہ ایک سیدھی راہ ہے اور ایک بھٹکی ہوئی راہ، انحراف منحرف راستہ، بھٹکا ہوا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ جس پہ ان لوگوں کا جن پہ آپ کا فضل نازل ہوا، جن سے آپ راضی ہوئے، ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ دکھائیں، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ کہ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو کہ اپنی راہ سے بھٹک گئے. ضالین جو ہے وہ بھٹک، اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے بھٹک جانے والے. ٹھیک، نہ کہ وہ لوگ جو کہ بھٹک گئے. اچھا، یہ جو غیری ہے یہ پھر دوبارہ پلٹ کے الذین کی طرف جا رہی ہے اور صفہ ہے الذین کی. صفہ بھی کلیریفائر ہی ہوتی ہے، اس کو مزید کلیریفائی کرتی ہے. اور مضاف بھی ہے، المغضوبی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک، تو یہ ہوا گرامر کے حساب سے. آمین جو ہم آخر میں کہتے ہیں وہ اسم فعل ہے اور اس میں بھی دعا، امر للدعا ہے، دعائیہ ہے کہ دعا کے اختتام پہ ہم آمین کہتے ہیں. ٹھیک، اچھا. انعمتا میں جو اس میں دو الفاظ اہم ہیں، انعمتا، تین بلکہ، انعمتا، مغضوبی اور ضالین. ٹھیک، تو انعمتا میں جو اس کا 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون، عین اور میم. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نعمت، لیکن نعمت کا لفظ جو ہے وہ کمفرٹ، وہ نعمتیں ہونا، اس میں یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب یہی 3 لیٹر جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ فیملیز سے آتے ہیں. صرف کے علم میں جب یہ ڈفرینٹ باب سے آتے ہیں، عربی میں ڈفرینٹ باب سے آتے ہیں تو ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے یہ پہلے باب سے یعنی کہ ثلاثی مجرد سے جب آئیں، باب فتحہ سے یا باب سمیہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ to live in comfort and luxury. ٹھیک، to lead a life of ease, lead a comfortable and carefree life. ٹھیک،
नेमतों की जिंदगी में जिंदगी गुजारना, नेमतों से मुसर्रफ होना, नेमतें एंजॉय करना, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो अनअमता का लफ्ज आया है सूरह फातिहा में, वो सलासी मुजर्रद से नहीं आया है, बल्कि अनअमा जो है वो बाब इफ़आल से आया है, ठीक। बाब इफ़आल जो कि फोर्थ फैमिली है, मजीद फीही की फोर्थ फैमिली है, उससे आया है, और उसका मतलब है टू मेक समवन गुड, नाइस, कंफर्टेबल, प्लेजेंट, टू बेस्ट ऑफ फेवर्स, यानी कि अपना फजल नाजिल करना, अपना फजल नाजिल करना, उनसे राजी होना, हैज फेवर्ड विद ग्रेस, ठीक। अच्छा, इसमें जो अला के साथ अनअमता अलैहिम है ना, अला के सिले के साथ आता है, तो इसमें ये जो है अनअमना जैसे है, अनअमना ये भी फेले मादी है, और इसमें ना जो है वो आ रहा है वी हैव फेवर्ड, ठीक। वी हैव फेवर्ड, तो राजी होना या उन पे फजल, अल्लाह ताला का फजल नाजिल होना, ये है, ठीक। ये मायने क्यों मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम जैसे कुरान पाक में आगे पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे इस्लामिक स्टडीज में हम पढ़ चुके हैं कि जो कुरान पाक में जितने वो लोग या वो ग्रोह जिन पे अल्लाह ताला का फजल नाजिल हुआ, वो तो हम देखते हैं उनको दुनियावी नेमतें नहीं इतनी हासिल हुई थी। मतलब अगर हम देखें तमाम अंबिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगियों पे गौर करें तो दुनिया की नेमतें तो नहीं मिली थी। जैसे कि पहले बाब से अगर ये आता है लफ्ज, तो उसमें दुनिया की नेमतें हासिल होना, उसको इस्तेमाल करना, बल्कि उसमें ये है जो मायनों के हिसाब से वो इसके मायने अक्स होते हैं, जो कि बाब इफ, इफ़ाल से आते हैं, अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की रजामंदी का हुसूल, यानी कि अल्लाह ताला की रजा जिन लोगों के साथ शामिल थी वो अंबिया थे। और उसमें जो है जब हम अंबिया की जिंदगी पे गौर करते हैं, तो वो दुनियावी लिहाज से उन पे नेमतें नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल था, अल्लाह ताला की रजा शामिल थी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज आता है वो गैन दाल सॉरी गैन दाद और बे, गादिबा। गजब तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी से उर्दू में आ चुका है ये लफ्ज। गजब वाज एंग्री विद, गादिबा, गादिबा ये भी बाप समिया से है, तो was angry with। मगजूब जो है वो इस्म मफूल का सीगा है, यानी कि an object of anger, जिस पे के गजब नाजिल हुआ। इस्म मफूल का सीगा है, तो जिस पर के गजब नाजिल हुआ, ठीक। ये है मगदूब अलैहिम से मुराद वो दो किस्म के लोग हैं। एक वो जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत की नेमत नाजिल फरमाई, लेकिन उन्होंने अपनी सरकशी के सबब ना सिर्फ ये कि इसको कबूल नहीं किया, यानी कि जो मुशरिकीन थे, और बिल्कुल उन्होंने इस्लाम को हर नबी के दौर में वोट खड़े हुए मुखालफत के लिए, और जिन लोगों ने इसको इनके सामने पेश किया उनकी बेखनी की, और जैसे हम जानते हैं बनी इसराइल में कई कई अंबिया को कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से उन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ और वो हलाक कर दिए गए। अच्छा, दूसरे जो इनहिराफ की एक सूरत है, भटक जाने की सूरत है, वो ये कि दूसरे वो लोग जिन्होंने कबूल तो किया लेकिन दिल की आमादगी के साथ नहीं कबूल किया, बल्कि मारे बांधे कबूल किया। फिर बहुत जल्द शहवात नफ्स में पढ़कर उन्होंने उसके कुछ हिस्से को ज़ाया किया। अच्छा, और इसमें जैसे हमने पढ़ा है सूरह बकरा में, और आगे दूसरे आएगा कि वो आयात अपनी
دیا کرتے تھے. اپنے جو جو آسمانی کتاب تھی تورات، اس کی آیات کو بدل کر مانوی تحریف بھی کر دیتے تھے اور لفظی تحریف بھی. تو یعنی کہ ہدایت تو آ گئی، ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان بھی نصیب ہو گیا. اس کے علاوہ انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی مائیت بھی حاصل ہو گئی اس کے، لیکن پھر بعد میں بھٹک گئے. تو ضالین کا جو لفظ آیا وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک دفعہ ایمان آ جائے اور پھر اس میں یا تو عقیدے میں یا پھر اس کی اپلیکیشنز میں وہ چینج کر دیں، اس کو بدل دیں. یعنی کہ اگر عقیدہ توحید تھا تو اس میں جو ہے وہ ٹرینٹی کا تصور لے آئے، یا اس کے بعد جو عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جیسے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ان پہ ایمان، ان کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں پہ تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا. تو جو رسالت کا پورشن ہے، رسالت کے حوالے سے جو ایمان کا حصہ ہے وہ انہوں نے نہیں قبول کیا، تو وہ بھٹک گئے. اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام انبیاء کو مانا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تو اس کا انکار کر دیا. حالانکہ جیسے جیسے انبیاء آنے تھے، سب پر ایمان لانا تھا، تو وہ نہیں ایمان لائے. تو یہ لوگ جن کو کہ شروع میں تو ہدایت ملی، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے جو ہے اپنی امت کے یعنی کہ جو کسی بھی وجہ سے انہوں نے نئے آنے والے پیغمبر کو جو ہے وہ نہیں قبول کیا، تو وہ بھٹک گئے. ضالین کا لفظ جو ہے وہ بھٹک جانے والوں کے لیے ہے. اچھا، غاضبہ جو ہے وہ ناراض ہوا، یہ فعل ماضی ہے. پھر اگر اس کا مصدر دیکھیں، یہ غاضبہ یغضب باب سمیہ سے ہے، اور غضباً ناراض ہونا، غضبناک ہونا، غصہ ہونا. مغضوب جیسے یہ ہے کہ اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کہ جس پر کے غضب نازل ہوا، جس پر کے غضب نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا. یہ یہاں پہ مختلف جو انگلش کے ٹرانسلیشن ہیں ان کا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ترجمہ کیا. نہ وہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ وہ جن سے تو ناراض ہوا. تو یہ جو مختلف جو ٹرانسلیشنز ہیں انگلش کی، اس کا ہے یہاں پہ بیان. اچھا، جو ضالین کا لفظ ہے وہ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ضاد، لام اور لام ہے. دلہ جو ہے وہ مضاف اس کو کہتے ہیں جس میں دوسرا اور تیسرا جو روٹ لیٹر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، 2 بار آتا ہے، ایک ہی لیٹر 2 بار آتا ہے. تو اس میں کیونکہ لام 2 بار آ رہا ہے، اس لیے اس کو مضاف کہہ رہے ہیں. یہ وہ مضاف الیہ سے ڈفرینٹ چیز ہے. مضاف الیہ نحو کی ٹرمینالوجی ہے، نحو کے حوالے سے ہے، اور یہ مضاف جو ہے یہ صرف کے حوالے سے ہے. تو دلہ جو ہے وہ ایک مضاف فعل ہے، مضاعف فعل ہے، اور اس کا مطلب ہے بھٹک گیا. دلہ یا دلو دربا فیملی سے، گمراہ ہونا، بھٹک جانا، ناکام ہونا، غائب ہونا، غلطی کرنا، در بدر ہونا. ٹھیک. اچھا، یہ دلہ جو ہے وہ بہت دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں، لفظ بار بار آیا ہے، اور یہ آگے کی آیت میں بھی آئے گا. انگلش میں یہی ہے کہ to lose one's way, to go astray, to err، یہ ہے. ٹھیک. تو یہ ہماری لفظ بہ لفظ جو سمجھتے ہیں ہم، اور اس میں
کوشش کرتے ہیں گرامر کے حساب سے بھی سمجھیں اور لغات کے حساب سے بھی. تو یہ یہاں پہ وہ پورشن تفہیم کا پورشن جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے کیا ہم سبق یا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے. اب یہ واضح کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کس قسم کی رہنمائی، ہدایت اور طرز زندگی کی تمنا کرنی چاہیے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ آپ کا فضل ہوا، آپ کی رضا ان کو حاصل ہوئی. ٹھیک، انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ کہ آپ کا غضب نازل ہوا. تو یہ آیت دعا کے انداز میں، دعا ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں دعا کے انداز میں، بلیغ انداز میں ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ہمیں کس قسم کی رہنمائی اور ہدایت کی تمنا کرنی چاہیے، کون سا طرز زندگی اپنانا چاہیے. انبیاء کا طرز زندگی اپنانا چاہیے یا فرعون کا، قارون کا اور حامان کا اپنانا چاہیے. وہ طالب ہدایت جو پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ یعنی کہ مسلمان جو کہ طلب کرتے ہیں ہدایت کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تو مسلسل طلب کرتے رہیں اور نیکوکاروں کے راستے کی طرف رہنمائی، نیکوکاروں کا راستہ اپنائیں. بس مومنوں کو ظاہر ہے ان لوگوں کے راستے کی تمنا کرنی چاہیے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب رہے. اچھا، یہ جیسے پہلے بھی ہم جب انعمتا کا لفظ ڈسکس کر رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ انعمت علیہم کو جب ہم تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں، جو قرآن پاک کی دوسری صورتیں پڑھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تمام کی زندگی پہ جب غور کرتے ہیں، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ، مکی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، مدنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں کہیں دنیاوی نعمتیں نظر نہیں آتی. اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ انبیاء اکرام پہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. تو اس سے مطلب ہمیں کس راستے کی تمنا کرنی چاہیے، کیا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے، اس سے جو ہے یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ طرز زندگی یا وہ طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے جن طریقوں کو اپنا کے پچھلی قوموں میں لوگوں نے اور گروہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں دردناک سزائیں دی گئیں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں دو لوگوں کا، تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا. ایک وہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیا، ٹھیک ہے، انعمت علیہم. اور دوسرا اور تیسرا گروہ وہ ہیں جن پہ ایک پہ تو غضب نازل ہوا، عذاب کا شکار ہوئے، اور تیسرے وہ جو کہ بھٹک گئے. ٹھیک، اب یہ جو قرآن پاک کے شروع میں ہی سمجھ لیں کہ تعارف میں، پیش لفظ میں اس بات کو بیان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہ یہ تین طریقے کے لوگ ہیں. ٹھیک، اب جو باقی کا قرآن ہے اس میں ہمیں ان لوگوں کے، قدیم قوموں کے اور مختلف گروہوں کے بارے میں ان کے حالات کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو مختلف صورتیں ہیں اس میں کسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہے، کسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، کسی میں حضرت نوح علیہ السلام کا، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، بار بار حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اور حضرت یعقوب اور دوسرے انبیاء کے حالات ملتے ہیں. وہ کیوں ملتے ہیں؟
وہ اس لیے اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ان لوگوں جو انبیاء ہیں، ان لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ان کو اختیار کرو گے تو ہدایت مل جائے گی. اور جو دوسرے گروہ ہے جو آن دا ادر ایکسٹریم ہے، فرعون کا، نمرود کا اور دوسرے لوگوں کا، تو ان کے اگر طریقے اختیار کرو گے تو آخرت کی ناکامی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار ہو گئے. تو جیسے مشرکین مکہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ اس میں تو پرانے زمانے کی کہانیاں، قصے کہانیاں ہیں، یہ سوائے قصے کہانیوں کے کچھ نہیں ہے. لیکن ذرا غور تو کرتے نا، وہ مخالفت برائے مخالفت کے بجائے ذرا غور کرتے کہ یہ کہانیوں کا اصل مقصد کیا ہے بیان کرنے کا. کہانیوں کا اصل مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. اس میں وہ تاریخی واقعات جس طریقے سے تاریخ کی کتاب میں بیان ہوتے ہیں اس طریقے سے بیان نہیں ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ذوالقرنین کی فوج میں کتنے سوار تھے اور کتنے پیدل تھے اور کون کیا تھے، کہاں سے کتنے میل چلی اور کہاں سے شروع ہوا ان کا سفر اور کہاں تک ختم ہوا. یہ مائلیج اور یہ سب نہیں بتایا، یہ تفصیل نہیں بتائی جو تاریخ کی کتابوں میں ہوتی ہے. وہ بتایا جو خیالات و افکار تھے ذوالقرنین کے، وہ بتایا جو فرعون کے خیالات و افکار تھے. فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پہ جو ظلم کرتا تھا، کیا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، تو وہ اس کے افکار بیان ہوئے ہیں. اس کے محل کی پیمائش نہیں بیان ہوئی ہے، فرعون کے محل کی یا اس کے جو احرام تھے ان کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے. تو جو اصل جو انبیاء علیہ السلام اور جو تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جو ان کے حالات، مختلف گروہوں کے حالات کا بیان ہے، وہ نہ تو ہسٹری کے حساب سے ہے، نہ اینتھروپولوجی کے حساب سے، بلکہ وہ سبق حاصل کرنے کے لیے، تذکیر کے لیے ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کہانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے سے دونوں گروہوں کی خصوصیات معلوم ہو جائے. یعنی کہ جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا، کفر کیا اور اپنے زمانے کے انبیاء کی مخالفت کی، تو پھر ظاہر ہے ان کو پھر دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا، جیسے قوم عاد تھی، قوم لوط تھی، قوم سمود تھی. تو وہ مغضوب علیہم ہیں. اسی طرح ان لوگوں کی خصوصیات جو اپنے انبیاء پر ایمان لائے، ان کی حمایت کی اور مدد کی اور آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا، یعنی کہ الذین انعمت علیہم. اچھا، وہ صراط المستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ صالحین کا راستہ ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے. ایک طرف وہ کافر ہیں جو یا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا قطعی انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ مشرکین جو ہیں، ہر نبی کے دور میں جو نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا اور نہیں مانا، اور یہ کہا کہ نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کے عقیدے پر رہیں گے، جس طریقے سے ہمارے بزرگ بتوں کو پوجا کرتے تھے ہم بھی اسی طریقے سے پوجیں گے. تو وہ مشرکین تھے. ایک طرف جو بھٹکی ہوئی راہ ہے وہ مشرکین کی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو حقیقت میں قبول کیا، لیکن بعد میں شروع میں قبول کیا لیکن بعد میں راستہ سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے، ضالین. ٹھیک. اچھا، پھر یہی بات کہ قرآن سورہ فاتحہ میں شروع میں یہ واضح کر دیا کہ ہدایت اور کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے، جو کہ مومن کو اصل میں تلاش کرنا چاہیے، تو مومنوں کو ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے گریز کرنا چاہیے جن پر عذاب آیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نمرود، قارون، حامان، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے وہ سردار جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی.
اور انہیں ستایا اور ان کو مصلوب کرنے کا پھر یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مصلوب کر دیا، ان کو سلیب دے دی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکے تھے وہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مغضوب علیہم ہیں. اور یہی بات اسی طریقے سے جو دوسرا گروہ ہے جو راہ سے بھٹک گئے. اچھا، وہی کہ ہمیں جو اصل میں جو ہمیں راہ اختیار کرنی ہے، جو طریقے اختیار کرنے ہیں، وہ ان انبیاء علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کے جو کہ ہمیشہ ثابت قدم رہے. اور ان کی اگر مثالیں ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام، اور پھر انبیاء کرام کو فالو کرنے والے ان کے زمانے میں جن لوگوں نے انبیاء السلام کو فالو کیا، ان کو تقویت دی، ان کا ساتھ دیا. مثلا جیسے قرآن پاک میں بیان ہوا ہے نوح علیہ السلام کے 4 میں سے 3 بیٹے تو ان کے ساتھ تھے نا، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، جن لوگوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے انبیاء کرام اور ان کے حوالے سے اور ان کا ساتھ دینے والوں کے حوالے سے. جیسے سورہ یاسین میں ایک مومن کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 12 سے تقریباً 32 تک، فرام 12 to 32 جو ہے وہ ذکر آیا ہے ایک مومن کا. اسی طریقے سے ہم اصحاب کہف کا دیکھتے ہیں کہ ان پر جب مشکل آئی، ان پر جب زمین تنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا. وہ جو تھے وہ مغلوب تھے اس وقت، تو انہوں نے کیا راہ اختیار کی. پھر ذوالقرنین جو کہ بادشاہ کے مطلب اختیار اور حکومت ان کو حاصل تھی، تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے حکومت کی، کس طریقے سے لوگوں کی بہبود کا خیال رکھا. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء اکرام کی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان سب یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یعنی کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم میں یہ تمام لوگ، تمام انبیاء اکرام اور وہ لوگ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے. تو اس میں ہمیں دونوں مطلب ہر طرح سے الحمدللہ مثالیں ملتی ہیں جن کو کہ ہم فالو کر سکتے ہیں. وہ لوگ بھی جیسے وہ کیفیت بھی ملتی ہے جس میں مغلوب رہے. جیسے اکثر انبیاء کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کشمکش ہے، مغلوب ہیں. لیکن اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے حکومت ملی تو انہوں نے پھر کیسے اس کو سنبھالا، کیسے لوگوں کی بہبود کے لیے استعمال کیا. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو وہ مثالیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں کہ جب حکومت اور اختیار حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا رویہ، کس طریقے سے اختیار کرنا چاہیے. جب دنیاوی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے، تو پھر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ذوالقرنین کا ایک کردار ہے، ان سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جیسے شروع میں ہی جو ہے وہ تعین کر دیتی ہے کہ قرآن پاک میں آگے ہدایت کے لیے کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، کن لوگوں کو فالو کرنا ہے، کن لوگوں کی خصوصیات کو اپنانا ہے اور کن کو جو ہے وہ رد کرنا ہے اور اوائڈ کرنا ہے ان کے طریقے کو. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے سورہ فاتحہ کی جو اسٹڈی ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور آپ لوگ خود سے جو آپ کو مزید پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں آپ انشاءاللہ
ایڈ کیجیے گا اپنے ہمارے لائیو سیشن میں، اور انشاءاللہ ہم ایک سیشن ایسا کریں گے جس میں کہ ایک اوور ویو ریویژن کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔